تقریباً 1990s تک پاکستان اور انڈیا کے اکنامک کنڈیشن ایک جیسے تھے، لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے اکنامکلی بہت گروتھ کیا ہے اور پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو 1960 تک 1960 تک الٹا اچھا تھا پاکستان اکنامک کنڈیشن میں انڈیا سے، لیکن 1990s کے بعد ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان ہنڈریڈ رہ گیا، پاکستان نے اکنامکلی گروتھ نہیں کیا اور انڈیا بہت آگے نکل گیا۔ پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آٹا خریدنے کے لیے ٹرکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. پاکستان کا کھانا ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان پچھلے 50 سالوں کے ورسٹ اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ پورے دیش کے پاس صرف اگلے 3 ہفتوں کے امپورٹس کا پیسہ ہے اور اس کے بعد دی اینڈ۔ This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. اس کی اصل ریزن شروع ہوتی ہے 1990 سے پہلے کے وقت میں۔ 1947 میں پاکستان کے آزادی سے لے کر 1990s کے دور تک جو ہوا، اور دنیا میں اس دور میں جو ہوا اسے ہم کولڈ وار کہتے ہیں۔ پاکستان کولڈ وار کا حصہ بن گیا تھا اور یہ پاکستان کا ایک غلط سٹیپ تھا جس نے پاکستان کو اکنامکلی گروتھ کرنے سے روکا۔ چلیے آج سمجھتے ہیں کولڈ وار ہوتا کیا ہے اور اس میں ہوا کیا تھا۔ تو اصل بات شروع ہوتی ہے ورلڈ وار 2 جنگ عظیم دوم کے بعد۔ ورلڈ وار 2 جو کہ 1939 سے لے کر 1945 تک ہوا تھا۔ ورلڈ وار 2 سے پہلے دنیا کا سپر پاور دا گریٹ برٹن امپائر تھا، برٹشر دنیا کے سپر پاور تھے، لیکن ورلڈ وار 2 میں برٹشر کا سامنا ہوا ہٹلر سے، جنہوں نے برٹشرز کو بہت مارا، ان کو اکنامکلی بہت کمزور کیا، ان کی سپر پاور کمزور ہو گئی کیونکہ وہ سسٹین نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ برصغیر پاک و ہند سے بھی نکل گئے۔ اب ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا میں 2 نیو رائزنگ پاور آ گئے۔ اب ان دونوں میں ایک ریس شروع ہو گیا تھا، یعنی ایک سپر پاور ختم ہو گیا، اب ان دونوں میں ایک کہہ رہا تھا کہ اگلا سپر پاور میں رہوں گا اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ اگلا سپر پاور میں رہوں گا۔ ان دونوں میں ایک تھا یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور دوسرا تھا یو ایس ایس آر، یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک، یعنی رشیا۔ رشیا نے بہت سارے کنٹریز اپنے ساتھ کیے تھے، تقریباً ہاف آف دا ورلڈ کو کنٹرول کیا تھا، اور اس کو ہم یو ایس ایس آر کہتے ہیں۔ اب مقابلہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے درمیان تھا کہ اگلا سپر پاور کون ہوگا۔ یو ایس ایس آر میں جو پالیسیز تھی وہ کمیونسٹ تھی، یعنی وہ کمیونزم کے حامی تھے، اور یو ایس اے میں کیپٹلزم کی پالیسیز تھی۔ یہ جنگ ایک قسم کمیونزم اور کیپٹلزم کے بیچ تھا۔ دا گریٹ برٹن کے جیسے یو ایس ایس آر بھی بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب یو ایس اے نے سوچا کہ اس طرح سے تو یو ایس ایس آر دنیا کا سپر پاور بن جائے گا۔ یو ایس اے اس سے پاور لینا چاہتا تھا، اسی لیے سچویشن کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے یوکرین کی سٹی یالٹا میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں یو ایس اے کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ، یو ایس ایس آر کے پریزیڈنٹ جوزف اسٹالن اور ایک سپر پاور برٹن کے پریزیڈنٹ وسٹن چرچل شامل ہوئے۔ اس میٹنگ میں ایک ایگریمنٹ ہوئی کہ کمیونزم جہاں تک پھیلا ہے یہاں تک رہے گا، اب کے بعد یہ اور نہیں پھیلایا جائے گا۔ لیکن کمیونزم اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اور بھی کنٹریز کمیونزم کو ایکسپٹ کر کے اس میں شامل ہو رہے تھے۔ تب یو ایس اے نے سوچا کہ یو ایس ایس آر ان کے لیے سر درد یعنی مسئلہ بن رہا ہے۔ یو ایس اے یو ایس ایس آر کے ساتھ وار کرنے والا تھا، لیکن چونکہ اس وقت نیوکلیر ویپن کا ایجاد ہو چکا تھا، اس لیے اگر ڈائریکٹ وار ہوتا تو نیوکلیر ویپن کا یوز ہو سکتا تھا۔ نیوکلیر ویپن کے کیا کیا نقصانات ہیں اور اس کے یوز کرنے سے کیا کیا بربادی ہو سکتی ہے، یہ دنیا نے ابھی ورلڈ وار 2 میں دیکھا تھا۔ لہٰذا انہوں نے سوچا ڈائریکٹ وار نہیں کرتے، دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کو رہنے کے قابل ہی چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ورلڈ وار 2 کے بعد کولڈ وار کی شروعات ہوئی۔ کولڈ وار کی سمپل اینڈ کلیئر مطلب یہی ہے کہ دشمن کو سامنے سے مسکراتے ہوئے ہائی جی کہنا ہے اور پیچھے سے چاقو گھسانا ہے، کمزور کرنا ہے۔ مطلب میں اپنے دوستوں کے ذریعے آپ کے دوستوں کو مارتا ہوں، آپ اپنے دوستوں کے ذریعے میرے دوستوں کو ماریں گے۔ مطلب پیسہ اور اسلحہ یو ایس ایس آر اور یو ایس ایس اے کا تھا، اور جنگ ان کے لیے ان کے دوست لڑ رہے تھے۔ تو جنگ شروع ہوا، لیکن
دونوں نے خود کو جانی حالات سے بھی محفوظ رکھا اور مالی حالات سے بھی اچھے رہے، اور جنگ کسی اور کے زمین پہ کسی اور کے ذریعے جاری رہا۔ جنگ اور علاقوں میں مطلب گلف کنٹریز، افغانستان، مڈل ایسٹ اور افریقن کنٹریز میں جنگ شروع ہوا۔ ان میں کئی یورپین کنٹریز بھی تھی۔ اس کا صاف مقصد یہی تھا کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو نقصان کسی اور کی ہے، برباد کوئی اور ہو رہا ہے، اور اگر جیت گئے تو دنیا ہماری ہو جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کولڈ وار۔ یو ایس اے نے ڈفرینٹ کنٹریز کو ایک ساتھ کر کے ایک گروپ بنایا جس کا نام نیٹو رکھا گیا۔ نیٹو میں تب تقریباً 30 کنٹریز شامل ہوئی۔ نیٹو نے ایک قانون بنایا جس میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ کی۔ ان میں ایک رول یہ بھی رکھا گیا کہ اگر کسی نے نیٹو کے ایک بھی کنٹری پہ حملہ کیا تو نیٹو کی سب کنٹریز ایک ساتھ ہی اس پر حملہ کرے گی، جس کا سیدھا ٹارگٹ یو ایس ایس آر تھا۔ نیٹو کے بننے سے کمیونزم کا پھیلاؤ تھوڑا سا سلو ہو گیا۔ اب اس نیٹو کے مقابلے میں یو ایس ایس آر نے بھی ایک پیکٹ سائن کی۔ پیکٹ دراصل پولینڈ کے ایک ریجن ورسا میں سائن ہوئی، اس لیے اس کو ورسا پیکٹ کہتے ہیں۔ اس میں بھی 8 سے 10 کنٹریز شامل ہوئی، لیکن ان گروپ بندیوں میں یو ایس اے بہت تیزی سے آگے نکل گیا، اور اس کا اصل وجہ یہ تھا کہ کمیونزم کی پالیسیز دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن یہ پوری طرح سے پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوتے۔ بہت سی چیزیں بس تھیوریٹیکلی ہی رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر کیپٹلزم کی بات کی جائے تو کیپٹلزم پریکٹیکلی بھی اپلائی ہوتی ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ کیپٹلزم سچ میں رائزنگ پاور تھا بھی، انہوں نے خود کو بہت مضبوط کیا تھا۔ نیٹو میں زیادہ تر ویسٹرن کنٹریز تھی۔ یو ایس اے نے سوچا کہ ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے تو میں یو ایس ایس آر کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اب یو ایس اے ایشیا میں بھی آ گیا، کیونکہ یو ایس اے ایشیا سے بھی یو ایس ایس آر کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ یو ایس ایس آر کو ایشیا سے کنٹرول کرنے کے لیے یو ایس اے نے 2 ٹریٹی سائن کی۔ ایک ٹریٹی کو ہم سیٹو کہتے ہیں اور دوسری ٹریٹی کو ہم سینٹو کہتے ہیں۔ سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ مختلف ایشین کنٹریز نے یہ ٹریٹی سائن کی، جس میں ایک پاکستان بھی تھا۔ اسی طرح یو ایس ایس آر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف سے بھی، سینٹرل کی طرف سے بھی اور ویسٹ کی طرف سے بھی کنٹرول ہو گیا۔ آخر میں جب یو ایس ایس آر نے 1991 میں افغانستان میں جنگ کیا تو اس کو وہاں شکست ہوا اور یو ایس ایس آر افغانستان سے بھی نکل گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ورسا پیکٹ بھی ختم ہوئی اور سوویت یونین میں بھی جو کنٹریز تھی وہ بھی نکل گئی اور رشیا اکیلا رہ گیا۔ تقریباً 1991 میں یو ایس ایس آر ختم ہوا اور رشیا رہ گیا، وہ رشیا جس نے آج کل یوکرین پہ حملہ کیا ہوا ہے اور جنگ لڑ رہا ہے، اور اس حملے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو رہا تھا۔ اب آؤ پاکستان کی طرف۔ پاکستان نے چونکہ سیٹو سینٹو پہ سائن کیا تھا، دیشوں نے سیٹو سینٹو پہ سائن کیا تھا، یو ایس اے ان کو بہت بڑا ڈونیشن دے رہا تھا اور پیسے دے رہا تھا۔ یو ایس اے نے ان دیشوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی تھی کہ جو بھی دیش سیٹو سینٹو میں شامل ہوگا ان کو ٹیکنالوجی بھی دی جائے گی، ان کو بہت زیادہ پیسہ بھی دیا جائے گا اور اسلحہ بھی دیا جائے گا۔ ان دیشوں میں پاکستان کے علاوہ اور بھی کئی غریب دیش شامل ہوئے کہ ہم نے کون سا ڈائریکٹ آسمان کو زمین پہ گرا دینا ہے۔ ان دیشوں نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ٹیکنالوجی اور پیسہ کمانے کا اور ٹریٹی پہ سائن کی۔ اس وقت پاکستان کو ڈونیشن ملنا شروع ہوئے۔ پاکستان کو اتنے زیادہ ڈونیشن ملے کہ اگر آپ 1965 میں پاکستان کی اکانومی دیکھیں تو بہت بہتر تھی۔ ڈونیشن چونکہ مل رہے تھے تو گروتھ ہو رہا تھا۔ اس وقت انڈیا نے عقل مندی کا کام کیا۔ انڈیا نے سوچا کہ اگر میں ان دونوں میں سے ورسا پیکٹ یا سیٹو سینٹو میں سے کسی پہ بھی سائن کر لوں تو میں جنگ کا حصہ بن جاؤں گا۔ اور انہوں نے دیکھا تھا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں کہ جو بھی جنگ میں شامل ہوا وہ کتنا تباہ و برباد ہوا۔ گریٹ ہنگری امپائر یا سلطنت عثمانیہ کا ورلڈ وار 1 میں کیا حال ہوا، یا ورلڈ وار 2 میں جرمنی کتنا تباہ و برباد ہوا، اس کے حالات جنگ کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اس وقت انڈیا کا پرائم منسٹر نہرو تھا، تو نہرو نے ایک کام کیا، انہوں نے ایک موومنٹ اختیار کیا جس کا نام NAM رکھا گیا، نان الائنڈ موومنٹ۔ نہرو نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، نہ یو ایس اے اور نیٹو کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ اور نہ یو ایس ایس آر کے سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ۔ ایک اور بات یاد رکھو، اکثر بات آ جاتی ہے فرسٹ ورلڈ کنٹریز، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی۔ یہ کنسیپٹ اصل میں شروع ہوئی کولڈ وار میں۔
یو ایس اے چونکہ خود کو فرسٹ ورلڈ یعنی پہلی دنیا کہہ رہا تھا، تو جو بھی دیش یو ایس اے کے ساتھ مل رہے تھے ان کو فرسٹ ورلڈ کنٹریز کہا گیا، اور جو بھی دیش یو ایس ایس آر کے ساتھ شامل ہو رہے تھے اس کو سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کہا گیا۔ یو ایس ایس آر خود کو سپر پاور کہہ رہا تھا اور یو ایس اے خود کو سپر پاور کہہ رہا تھا۔ تو آج یہ دنیا فرسٹ ورلڈ اور آج یہ دنیا سیکنڈ ورلڈ۔ ان میں بہت سارے ایسے دیش بھی تھے جو کہ نہ یو ایس اے اور نہ یو ایس ایس آر کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، جیسا کہ انڈیا، ان کو تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا گیا۔ انڈیا بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری تھی، لیکن آج کی دور میں ڈیفینیشن تھوڑی چینج ہوئی ہے۔ فرسٹ ورلڈ کنٹری ان کو کہا جاتا ہے جس نے بہت ترقی کی ہو، جو کہ بہت ایڈوانس ہو، جو کہ اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہو، اور سیکنڈ ورلڈ کنٹری ان کو کہا جاتا ہے جو کہ تھوڑے سے کمزور ہو مالی حالات میں، اور مالی حالات سے جو بہت کمزور ہو ان کو ڈیولپنگ کنٹری یا تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے۔ اپنی بات پہ واپس آتے ہیں، تو تب انڈیا اور نہرو نے کہا کہ نہ میں فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہوں، نہ میں سیکنڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ ہوں، میں ایک علیحدہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہوں، ہماری ایک علیحدہ دنیا ہوگی۔ موومنٹ کا نام نان الائنڈ موومنٹ NAM، ان میں ایجپٹ، انڈونیشیا، انڈیا اور یوگوسلیویا یہ سب شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تب پاکستان کو ڈونیشن کے ذریعے بہت سارا پیسہ مل رہا تھا فری میں، دوسری طرف انڈیا خود پہ کام کر کے پیسہ کمانا سیکھ رہا تھا۔ اب اتنے سالوں بعد 1990s کے بعد انڈیا کے وہ پیسے کمانے کے طریقے ان کے کام آئے ہیں۔ ایک طرح کی کمپاؤنڈ ایفیکٹ شو ہوئی ہے، وہ جو آئنسٹائن کہہ رہا تھا کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ تو اب انڈیا کی اکانومی کا گروتھ شروع ہو گیا۔ پاکستان جس نے پیسے کمانے کے طریقے نہیں سیکھے تھے، سیٹو سینٹو کے ذریعے فری میں فنڈز مل رہے تھے۔ اب جب سیٹو سینٹو ختم ہو گئے تو پاکستان کو فری کے پیسے ملنا بھی کم ہو گئے۔ تو اب جب فری کے فنڈ آپ کو مل نہیں رہے اور پیسے کمانے کے طریقہ آپ نے سیکھے نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی اکانومی تو نیچے لازمی آئے گی۔ اس بات کو میں ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بچپن میں جب ہمیں ایک فکشنل سٹوری سنائی جاتی تھی جس میں ایک ٹڈا ہوتا ہے اور ایک چونٹی ہوتی ہے، ٹڈے کو اسی وقت جو بھی کھانا ملتا تھا اسی وقت انجوائے کرتا تھا اور محنت نہیں کرتا تھا، دوسری طرف چونٹی اسی وقت بھی گزارا کرتی تھی اور کچھ جمع کر کے آنے والے وقت کے لیے بھی سوچتی تھی۔ چونٹی نے اپنے ساتھ گودام میں اتنا کھانا جمع کیا تھا کہ جب سردی آئی تب ٹڈے کو پتا چلا کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور باہر بھی نہیں نکل سکتا چونکہ باہر سردی ہے۔ اسی کی آنکھیں باہر نکل گئی تھی اور بس دیکھ رہا تھا کہ کون دے گا کھانا۔ دوسری طرف چونکہ چونٹی نے بہت سارا کھانا جمع کیا تھا تو وہ پوری سردی گرم بیٹھ کر مزے سے کھانا انجوائے کر رہی تھی، چشمہ لگا کے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، بک ساتھ میں، ٹی وی انجوائے کر رہی تھی۔ اسی وقت ہم کو ایک میسج دی جا رہی تھی کہ ہم کون سا ایسا ٹارگٹ گول سیٹ کرے کہ 20-25 سال بعد فیوچر میں اس سے فائدہ حاصل کر سکے، اور اگر اب محنت نہ کرو تو 20-25 سال بعد بہت مشکل ہوگی۔ بس یہی ایک غلطی ہوئی پاکستان سے۔ پاکستان کو فری میں پیسہ مل گیا، انہوں نے پیسہ کمانا نہیں سیکھا، پاکستان نے لانگ ٹرم کے بارے میں نہیں سوچا کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس لیے پاکستان نے اکنامکلی گروتھ نہیں کیا۔ ایک طرف انڈیا جہاں انڈسٹریز آ رہی تھی وہاں تجارت تیز ہو رہا تھا، وہاں اکنامکلی گروتھ ہو رہا تھا، مختلف دیش تعلقات ان کے ساتھ اچھے کر رہے تھے، تو انڈیا نے اکنامکلی بہت گرو کیا۔ صرف اور صرف یہی ریزن نہیں ہے، ریزن اور بھی بہت ہے، لیکن ایک پرائم ریزن یہی ہے۔ لہٰذا اب اگر پاکستان ایک اوپن فارن پالیسی بنائے جس میں کسی کے ساتھ بھی جنگوں میں حصہ نہ لے، جنگوں سے خود کو سائڈ پہ کرے اور اپنی اکانومی پہ فوکس کرے، چونکہ آج کل جنگیں ہوتے ہی اکانومی سے ہے۔ اکانومی مضبوط تو ملک مضبوط، اکانومی مضبوط تو کسی کا باپ بھی اس ملک کو نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے بہت سارے کنٹریز پیسہ کمانا سیکھتے ہیں کہ پیسہ کیسے کماتے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی اکانومی بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گی، اور اگر آپ کی اکانومی مضبوط ہوئی تو آپ کا نام دنیا کے مضبوط دیشوں میں شامل ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کو اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ کمنٹ باکس میں بتا دیجئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس۔